بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 نفل روزے شوال کے مہینے میں رکھ لیے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ حضرت ثوبان کی روایت میں یہ مضمون اس طرح آیا ہے، یہ نسائی شریف کی روایت ہے اور اس کے اسناد بالکل صحیح اور صحیح حدیث ہے کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الحسنۃ بعشر فشہر بعشرۃ اشہر وستۃ ایام بعد الفطر تمام السنۃ، کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیا ہے، پس رمضان کا 1 مہینہ 10 مہینوں کے اجر و ثواب کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد 6 دن کے روزے ملا کر پورے سال کے برابر اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ ثواب دینے کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ ہر عمل کا ثواب کم از کم 10 گنا مقرر فرمایا ہے۔ جب کسی نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر 6 روزے اور رکھ لیے تو یہ 36 روزے مکمل ہو گئے۔ 36 کو 10 میں ضرب دینے سے 360 ہو جاتے ہیں، اور قمری سال کے حساب سے ایک سال میں عموماً 354 دن ہوتے ہیں۔ لہذا 36 روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے سال کا ثواب شمار ہوگا، اور ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزہ رکھنے والا مان لیا جائے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ رمضان کے فرض روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں ان 6 نفلی روزوں کو وہی نسبت اور مقام حاصل ہے جو فرضوں کے ساتھ سنت اور نفل نماز کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن فرض نماز کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ سنت اور نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی۔ لہذا جو لوگ صرف رمضان کے روزے رکھ کر اس کے پورے فوائد اور برکات حاصل نہیں کر پاتے، وہ فوائد شوال کے 6 روزے رکھ کر حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے قضا ہوں تو اس کو بھی شوال کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا اگرچہ جائز ہے، مگر بعض علماء کے نزدیک شوال کے ان 6 روزوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس رمضان کے روزوں کی پوری تعداد مکمل طور پر ادا کر لی ہو، کیونکہ حدیث میں ان روزوں کی فضیلت رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لینے کے بعد بیان کی گئی ہے۔ البتہ بعض اہل علم حضرات کے نزدیک اگر کسی کے اس رمضان کے روزے عذر میں قضا ہوئے ہوں، کوئی بیماری ہو اور اس کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، تو اس کو شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ البتہ ان روزوں کی قضا کرنا الگ سے اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذمے اس رمضان کے کچھ روزے قضا ہوں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان کو ادا کیا جائے، پھر شوال کے باقی ماندہ دنوں میں 6 روزے رکھ کر فضیلت حاصل کی جائے۔
شوال کے یہ روزے لگاتار رکھنا یا عید کے دوسرے دن سے فوراً رکھنا ضروری نہیں، بلکہ شوال کے مہینے میں عید کا دن چھوڑ کر جب اور جس طرح چاہے رکھ سکتے ہیں۔ مسلسل لگاتار 6 دن ایک ساتھ رکھ لیے تب بھی گنجائش ہے، اور اگر پورے مہینے میں ایک ایک الگ الگ کر کے رکھ لیا تب بھی اس کی گنجائش ہے، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بس اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ ان 6 روزوں کی تعداد شوال کے مہینے میں مکمل ہونی چاہیے۔ البتہ بعض حضرات کے نزدیک ان روزوں کو عید کے بعد لگاتار رکھنا افضل ہے۔ بہرحال یہ شوال کے مہینے میں 6 روزوں کی فضیلت ہے، اور حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے اور روزہ رکھنے کا حوصلہ دیا ہے، تو اسے ضرور یہ 6 روزے بھی رکھنا چاہیے، تاکہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی ہمیں ہمت، حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔